20 برس تک قائم رہ سکی، اور اس دوران گمشدہ تابوت سکینہ جو پہلے ہیکل کی بربادی کے بعد نہیں مل سکا تھا، وہ اس تمام عرصے یہاں نہ لایا جا سکا۔ اور پھر یہ معبد بھی 70 عیسوی میں رومن حکمراں ٹائٹس کے ہاتھوں شہر یروشلم کی تباہی کے ساتھ ہی دوبارہ تباہ ہوا، جب یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی۔ 1.5 لاکھ یہودی بیان ہوتا ہے کہ قتل ہوئے، اور ہزاروں کو پکڑ کے ایمفی تھیٹرز میں جنگلی جانوروں کے سامنے رومنز نے ڈال دیا، اور کوئی بھی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی نہ بچا کہ ہیکل کا کیا بنا۔ اکثر یہودی ماہرین آثار قدیمہ متفق ہیں کہ موجودہ دیوار گریا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کی دیوار ہی نہیں، بلکہ یہ دوسری بار جو ہیکل تعمیر ہوا تھا یا جو عمارت تھی اس کے آثار ہیں، جسے ہیرود بادشاہ نے تعمیر اور بعد میں رومنز نے غارت کر دیا تھا۔ لیکن وہ تابوت سکینہ آج تک نہیں مل سکا جو کہ پہلے ہیکل سلیمانی کی تباہی کے وقت غائب ہوا تھا۔ کچھ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ اردن میں جبل نیبو کے غاروں میں کہیں گم ہے تابوت سکینہ، کچھ ایتھوپیا کے ایک گرجا گھر کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور ایسے مختلف دعوے کبھی برطانیہ، روم، فرانس کے مختلف مقامات سے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرے ہیکل کی مکمل تباہی کے بعد یہودیوں کو ارض مقدس سے مکمل طور پہ نکال کے وہاں رومی عیسائی حکمراں ہرقل کی حکومت تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرب میں ولادت ہوئی۔ اس دوران یہودی جو منتشر ہو چکے تھے جگہ جگہ اپنی بستیاں اپنے قبائل کے ساتھ رہتے تھے، وہ مقامی بدوؤں اور قریش عرب سے اپنے ان رشتوں کا ذکر کرتے رہتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کے درمیان تھا۔ یہاں یہ ذکر لازم تصور کرتا ہوں کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے صاحبزادے، جبکہ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے فرزند تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے، جنہیں حکم الہی کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سرزمین مکہ ان کی والدہ ہاجرہ کے ساتھ چھوڑ کے آ گئے تھے۔ وہیں زمزم کا چشمہ جاری ہوا، وہیں حکم الہی کے تحت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبہ ذبح ہوا، اور وہیں قبیلہ بنو جرہم آباد ہوا جہاں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حافظ ابن حجر کے مطابق کعبہ کی پہلی بنیاد آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی تھی، مگر پھر وہ بے نشان ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے حکم الہی سے وہی جگہ کھود کر وہاں سابق تعمیر کی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر نو کی۔ عرب مورخین کے مطابق اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ دونوں بیت اللہ کے قریب حرم میں ہی مدفون ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے جو سب عرب کے مختلف قبائل کے سردار بنے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت سارہ سے تھے، وہ اسماعیل علیہ السلام سے کچھ 15 سال چھوٹے اور تب پیدا ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ انگریزی میں انہیں آئزیک کہتے ہیں، اور ان کی قبر بھی جبرون کے غار میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیان ہوتی ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے دونوں بیٹوں یعنی عیسو اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان تعلقات مثالی نہیں تھے، اس لیے چند روایات کے مطابق عیسو اپنے تایا یعنی اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ چلے گئے، جبکہ یعقوب علیہ السلام جن کا عبرانی میں نام اسرائیل ہے، ان کی نسل سے پھر بنی اسرائیل میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت بہت سے انبیاء پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کی قبر نابلس شہر کے نزدیک بیان ہوتی ہے۔ یہاں
ایک پہاڑ کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے یعنی اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا تھا. یعنی جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، یہودی اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیتے ہیں، دوسرے بیٹے. اور انہوں نے اپنی الہامی کتاب توریت میں یہ بھی داخل کر لیا ہے کہ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نہیں بلکہ لونڈی تھی. نعوذ باللہ. اور ایسا ہی یہودیوں نے صرف کسی ایک پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا، کسی کا سر قلم کر دیا، کسی کو سولی تک لے گئے، اور جب ہزارہا سال بعد وہ ارض مقدس سے نکالے جا چکے تھے، ہیرت بادشاہ کا تعمیر کردہ ہیکل بھی مسمار ہو چکا تھا، تو یہی وہ وقت ہے جب حضرت عمر فاروق یروشلم میں داخل ہوتے ہیں. پھر کیا؟ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدید. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح یروشلم کی حیثیت سے جب شہر میں داخل ہوئے تو معمول کے مطابق کہیں بھی کوئی خون ریزی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی مذہبی مقام نظر آتش ہوا. 4000 صحابہ آپ کے لشکر میں تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی بطریق سے کہا کہ تمہارے مقامات حیات نو کس طرف ہیں؟ وہاں پہنچ کے خلیفہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور حیات نو کے نظریے کے مطابق بنائی گئی عالی شان یادگار عمارت دیکھ کے شدید دکھ کا اظہار کیا، کیونکہ اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت کو غلط قرار دیا ہے. آپ اسی مقام پہ کھڑے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا. خلیفہ سے درخواست کی گئی کہ وہ وہیں نماز ادا کر لیں، لیکن آپ اس گرجے سے باہر نکلے اور فرمایا کہ اگر میں نے یہاں نماز ادا کر لی تو مسلمان پھر گرجے پہ قبضہ کر لیں گے اور اس بنیاد پہ اسے مسجد بنا دیں گے کہ یہاں خلیفہ نے نماز ادا کی تھی. پھر آپ نے فرمان جاری کیا کہ یہاں کوئی مسجد تعمیر نہیں ہوگی. پھر حضرت عمر وہاں پہنچے جہاں کبھی ہیکل تعمیر تھا اور حیران رہ گئے کہ عیسائی اس مقدس مقام پہ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے کوڑے کا ڈھیر اپنی جھولی میں اٹھایا اور شہر کی دیوار سے باہر پھینکا. ان کے ساتھیوں نے ان کی تقلید کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اسرائیلیات کے ماہر کو طلب کیا اور اس کے سامنے قرآن شریف کی 17ویں اور 18ویں سورتیں تلاوت فرمائیں، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہیکل سلیمانی کے واقعات ہیں. پھر انہوں نے یہودی کعب سے کہا کہ وہ اس بہترین مقام کا چناؤ کریں جہاں مسلمان نماز ادا کر سکیں. کعب نے شمال کی جانب ایک پہاڑ کی طرف اشارہ دیا، لیکن اگر مسلمان وہاں عبادت کرتے تو مکہ کے ساتھ ساتھ ان کا رخ یہودیوں کے مقامات مقدسہ کی طرف بھی ہو جاتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب کی تجویز مسترد کرتے ہوئے ہیرت بادشاہ کی شاہی بالکنی والی جگہ کا انتخاب کیا، جہاں سادہ لکڑی سے ایک عمارت تعمیر کی گئی جس میں عبادت کرتے وقت صرف مسلمانوں کا رخ مکہ کی طرف ہوتا. یہ مسجد اقصی ہے. اذان کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی، جو کہ اپنے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سے اذان دینا چھوڑ چکے تھے. لیکن امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے اصرار اور صحابہ کے بہت کہنے پر پہلی اذان وہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی اور سب نے امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھی. تاریخ بیان کرتی ہے کہ سادہ سی ابتدا کے کچھ 50 سال بعد یروشلم میں عظیم اسلامی طرز تعمیر کا آغاز ہوا. اس کا رومی نام ختم کر دیا گیا اور یہ بیت الحرام کے بجائے بیت المقدس اور القدس کہلایا جانے لگا. پھر 72 ہجری میں اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس مقام پر